اسٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے 11.6 امپورٹینس آف اکوسٹکس. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے 11.5، وہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی نوائز پولوشن کے متعلق. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آئی تھنک کہ ہمارا پھر ایک ٹاپک رہ جائے گا، پھر ہمارا یہ چیپٹر جو کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلے ہم بات کرتے ہیں امپورٹینس آف اکوسٹکس. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم جو نوائز پولوشن ہے، یعنی جو انوانٹیڈ انڈیزائریبل ساؤنڈس کو کہتے ہیں نوائز، اگر ہم اس کو ابزارو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شور، بہت نوائز کو، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکوسٹکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ابزاربنگ آف انڈیزائریبل اینڈ انوانٹیڈ ساؤنڈ بائی پورس اینڈ سافٹ مٹیریل از کالڈ اکوسٹکس. یعنی انوانٹیڈ جو نوائز ہے اس کو اگر ہم پورس اور سافٹ مٹیریل کے ساتھ ایبزارب کر لیتے ہیں تو اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکوسٹکس کہتے ہیں. یعنی ہم نوائز کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ نوائز ہے اسے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم کر سکتے ہیں. جیسے گاڑی ہے، وہ ہارن بجاتی ہے، یہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گاڑی کا کام کیا ہے؟ وہ موو کرتے ہوئے وہ ہارن بھی بجاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بجاتی ہے، اور یہ دیکھیں، اور یہ ٹھیک ہے، یہ ہارن بجاتی ہے. تو یہ جو ہارن بجاتی ہے وہ اس کے ساؤنڈ جو ہے ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے. تو روڈ کے اوپر 1000 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی زیادہ آوازیں ریفلیکٹ ہو کر ہمارے کانوں میں آتی ہے تو وہ ایک نوائز پولوشن بن جاتی ہے. یعنی یہ آواز جو ہے ہمیں ڈائریکٹ نہیں بلکہ ریفلیکٹ ہو کر ہمارے، جیسے بہت زیادہ گاڑیاں ہیں روڈ کے اوپر تو وہ سب ریفلیکٹ ہو کے ہم پر پہنچتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شور جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. یہ آوازیں ڈائریکٹ نہیں بلکہ ریفلیکٹ ہو کے ہمارے کانوں تک آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم ریفلیکشن کے پروسیس سے جو ہے جو نوائز پیدا ہو رہی ہے اس کو اب اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ریجڈ باڈیز کو یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ نوائز جو ہے کس وجہ سے ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے؟ ریجڈ باڈیز کی وجہ سے. یعنی جو باڈیز ریجڈ ہیں اور اسموتھ ہیں، یہ باڈیز جو ہیں یہ آواز کو، ساؤنڈ کو کیا کرتی ہیں؟ نوائز کو کیا کرتی ہیں؟ ریفلیکٹ کرتی ہیں. یعنی یہ بیسٹ، ہم لکھیں گے یہ بیسٹ ریفلیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بیسٹ ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ریفلیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شور سنائی دیتا ہے. جیسے وال ہے، ٹھیک ہے، وال جو ہوتی ہے وہ اسموتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے آواز جب ٹکراتی ہے تو دوبارہ ہم تک پہنچتی ہے. یعنی نوائز جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پولوشن ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اگر ہم سافٹ یا پھر ارریگولر باڈیز کو یوز کریں گے تو وہ ہمیں کیا دیں گی؟ وہ بیڈ ریفلیکشن دیں گے. یعنی اس میں آواز جو ہے وہ ٹکرانے کے بعد بہت کم ہم تک پہنچے گی. ٹھیک ہے، یعنی ہم نوائز پولوشن کو کم کر سکیں. یعنی نوائز پولوشن کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سافٹ یا ریگولر باڈیز کو استعمال کرنا ہوگا، جس سے آواز جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگی. اگر ریفلیکٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نوائز جو ہے وہ نہیں پروڈیوس ہوگا. اسی وجہ سے بہت موٹے کمبل یا ایسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انڈیزائریبل ساؤنڈ کو کیا کر لیتی ہے؟ ابزارب کر لیتی ہیں یا ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اور ان چیزوں کا اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے نوائز جو ہے اس کی پولوشن جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے گی. اب دیکھیں، اگر ایک خالی کمرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک روم ہے جو خالی ہے بالکل. تو یہاں اگر آپ یہاں کھڑے ہو کے آپ آواز لگائیں گے، ایمٹی ہے، یہ خالی ہے، تو آپ کی آواز جو ہے وہ بار بار گونجے گی. دیکھیں، پہلے آواز یہاں سے ٹکرائے گی، پھر آواز آئی، ریفلیکٹ ہوگی، پھر ریفلیکٹ ہوگی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خالی کمرے میں جب آپ آواز لگائیں گے تو آپ کی آواز گونجتی ہے. یعنی ملٹی ٹائم ریفلیکشن ہوتی ہے. آپ کی آواز جو ہے یہاں سے ٹکرائے گی، پھر ریفلیکٹ ہوگی، پھر ریفلیکٹ ہوگی، یعنی بار بار آپ کو اپنی آواز جو ہے سنائی دے گی. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ریوربریشن کہتے ہیں، جس سے آواز ہمیں بار بار سنائی دیتی ہے. یہ وال جو ہے، کیونکہ اس سے خالی کمرے کی دیواریں جو ہیں وہ ریجڈ ہیں، اسموتھ ہیں، جس کی وجہ سے آواز جو ہے ان سے ٹکرانے کے بعد ہمیں بار بار سنائی دیتی ہے. اب اسی طرح جو ہال بنائے جاتے ہیں ان میں بھی جو سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں ان میں آواز جو ہوتی ہے وہ بہت گونجتی ہے. بعض دفعہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ جو بول رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے. یعنی ایک لیول تک ہمیں اس کی آواز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ہال کے اندر جو چیئرز ہوتی ہیں ان کی سیٹ کے اوپر فوم لگا ہوتا ہے، یا اس ہال کے اندر بڑے بڑے کرٹنز استعمال کر لیے جاتے ہیں جو کہ ریفلیکشن کو کیا کر لیتے ہیں، ابزورب کر لیتے ہیں، اور ہمیں آواز جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے۔ اب سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لیکچر ہال ہوتے ہیں یا کانفرنس ہالز ہوتے ہیں یا تھیٹر ہوتے ہیں، ان کے جو ہال کی جو چھتیں ہوتی ہیں وہ کرو بنائی جاتی ہیں، جیسے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کی جو چھتیں ہیں وہ کیا بنائی جاتی ہیں، کرو بنائی جاتی ہیں، سو دیٹ دا ساؤنڈ آف ریفلیکشن میں ریچ آل دا کارنر آف دا ہال، یعنی جب آواز، یہ اسٹیج ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آواز جب تو یہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے ہر جگہ ہال میں جہاں بھی آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں یہ آڈینس ہیں، ٹھیک ہے، ان تک یہ آواز جو ہے وہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا اگر ہال ہے تو ہمیں وہاں تک آواز کو ریفلیکٹ بھی کرانا پڑتا ہے تاکہ جو بہت دور بیٹھے ہیں اسٹیج سے ان کو آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے سنائی دے، تاکہ آڈینس جو ہے اس آواز کو اچھے طریقے، تو کیا کیا جاتا ہے، بیک اسٹیج جو ہے ریفلیکٹر لگائے جاتے ہیں یا ریجڈ بورڈز لگا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز جو ہے ریفلیکٹ ہونے کے بعد جو دور بیٹھے آڈینس ہے ان تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا امپورٹنس آف اکوسٹکس، اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا 11.7، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ہے آڈیبل فریکوینسی رینج۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان ہے، ہیومن ایئر ہے، وہ نہ تو 20 ہرٹز فریکوینسی سے کم کی آواز سن سکتا ہے، نہ ہی 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آواز کو سن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رینج جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جو ینگ چلڈرن ہیں وہ 20,000 ہرٹز کی ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں، لیکن جو بوڑھے ہیں وہ 15,000 ہرٹز کی فریکوینسی کی آواز کو بھی نہیں سن سکتے۔ تو آڈیبل کیا ہے، دا رینج آف فریکوینسی وچ ہیومن ایئر کین ہیئر از کالڈ آڈیبل فریکوینسی رینج، یعنی انسان جو آواز سن سکتا ہے، جو اس کی رینج ہے جس میں وہ آواز کو سن سکتا ہے ایزیلی، اسے ہم کیا کہتے ہیں، آڈیبل فریکوینسی رینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ، اسٹے ہوم۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا 11.7، ٹھیک ہے، دا آڈیبل فریکوینسی رینج۔ آڈیبل کا کیا مطلب ہے، آڈیبل کا مطلب ہوتا ہے بہت مدھم آواز یا بہت اونچی آواز، ٹھیک ہے، جسے ہم سن سکیں، یعنی بہت ہلکی آواز اور بہت اونچی آواز جسے ہم سن سکیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، آڈیبل۔ اور اسی طرح فریکوینسی کا کیا مطلب ہے، نمبر آف وائبریشن اپون ٹائم، ٹھیک ہے، یعنی کسی ٹائم میں کتنی نمبر آف وائبریشن جو ہیں وہ پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم فریکوینسی کہتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس ٹاپک میں یہ دیکھنا ہے کہ آڈیبل فریکوینسی کی رینج کتنی ہے۔ جیسے ساؤنڈ کی انٹینسٹی جو ہے اس کی رینج کیا ہے، وہ 10⁻12 واٹ پر منٹ اسکوائر سے 1 واٹ پر، یعنی اتنی رینج کے درمیان جتنی بھی ساؤنڈ کی انٹینسٹی ہے اس کو ہم ایزیلی کیا ہے، آسانی سے سن سکتے ہیں، یعنی اس رینج میں، انٹینسٹی رینج میں جتنی بھی آوازیں آتی ہیں انہیں ہم آسانی سے، چاہے وہ مدھم ہو یا بہت تیز ہو، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں۔ تو اسی طرح فریکوینسی کی رینج ہے جن کے درمیان، فریکوینسی کی رینج کے درمیان آوازوں کو ہم سن سکتے ہیں، اور وہ رینج کیا ہے، 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز، ان کے درمیان میں جتنی بھی آوازیں ہیں وہ ہم آسانی سے کیا ہے، سن سکتے ہیں، یعنی انسانی کان جو ہے ان کو آسانی سے سن سکتا ہے، اور اس میں اسے کسی قسم کا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہو سکتا۔ اب 20 ہرٹز کیا ہے، یعنی بہت کم آواز، یعنی جیسے حشرات ہیں، چونٹی کی آواز ہے جو اتنی مدھم ہوتی ہے کہ جو بہت مشکل سے، یعنی اس کو ہم بھی سن سکتے ہیں، اور 20,000 ہرٹز کا مطلب بہت اونچی آوازیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، جیسے 20 ہرٹز، یعنی بہت زیادہ آوازیں جو ہیں ان کو ہم سن سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں سن پہ جو بلاسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سن ہے، ٹھیک ہے، سن پہ بلاسٹ جو ہو رہا ہے یہ ارتھ ہے، ٹھیک ہے،
اس پہ بہت زیادہ بلاسٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ شور ہے، بہت زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں، کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی آوازیں زمین تک نہیں پہنچتی. کیونکہ اس کے درمیان میں کیا ہے، ویکیوم ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی میڈیم نہیں ہے. یعنی اگر ہم ان آوازوں کی شدت کو سن سکیں تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، یعنی ہم ان آوازوں کو کیا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 20 ہرٹز، ود ان 20 ہرٹز اور 20,000 ان کے درمیان جتنے بھی ساؤنڈ کی فریکوینسی ہے، ان آوازوں کو ہم آسانی سے سن سکتے ہیں. بہت کم آواز جیسے ہلکی آواز اور بہت تیز آواز جیسے سن کے اوپر جو دھماکے ہو رہے ہیں، ان کو ہم آسانی سے نہیں سن سکتے. جیسے انٹینسٹی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے فزیکل کنڈیشن آف دا ایئر، یعنی کان کی فزیکل کنڈیشن پہ بھی کرتی ہے. اسی طرح جو فریکوینسی ہے وہ بھی فزیکل کنڈیشن آف ایئر اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے ہمیں کسی بہت اولڈ پرسن سے ہم نے بات کرنی ہے تو ہمیں بہت چیخ کے بات کریں، لیکن وہی بات اگر ہم بچے سے کریں گے، وہ ہم عام آواز میں بھی اس سے بات کریں گے تو اس کو وہ سمجھ آئے گی. لیکن کسی بوڑھے آدمی کو بات سننے کے لیے ہمیں بہت اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رینج ہے ہماری 20 ہرٹز اور 20,000 ہرٹز کے درمیان جو آواز کی رینج ہے، فریکوینسی، اسے ہم آسانی سے سن سکتے ہیں. اب ڈیفینیشن کیا ہے، دا رینج آف دا فریکوینسی وچ اے ہیومن ایئر کین ہیئر، یعنی جو انسانی کان سن سکتا ہے وہ فریکوینسی کی رینج، اسے ہم کیا کہتے ہیں، آڈیبل فریکوینسی رینج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا 11.5 نوائز پولوشن. ٹھیک ہے، تو نوائز پولوشن کی اگر ہم بات کریں تو نوائز کیا ہے، اس شور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شور کی وجہ سے جو آلودگی ہو رہی ہے، پولوشن، اسے ہم کیا کہتے ہیں، نوائز پولوشن. دیکھیے، ہم ساؤنڈ پروڈیوس کرواتے ہیں تو کچھ آوازیں جو ہوتی ہیں ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت شور ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انہیں برداشت کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے. اب اس ٹاپک کے اندر کہ ہم ان آوازوں کو ڈسکس کریں گے جو پلیزنٹ بھی ہیں، پلیزنٹ افیکٹ دیتی ہیں، اور کچھ آوازیں ہوں گی جو کہ ان پلیزنٹ افیکٹ دیں گی، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، نوائز کہتے ہیں. اب پلیزنٹ، دا ساؤنڈ وچ کین گیو پلیزنٹ افیکٹ ٹو آور ایئر، یعنی کانوں کو جو اچھی آوازیں لگتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، میوزیکل ساؤنڈس کہتے ہیں. اب اس کی جو ایگزامپل ہے وہ کیا ہے، جیسے سمپل جیسے ساؤنڈ آف انسٹرومنٹ، وائلن ہے، ہارمونیم ہے، فلوٹ ہے، یہ ایسے میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہمیں بہت اچھا افیکٹ دیتے ہیں ہمارے کانوں کو. ان کو ہم کیا کہتے ہیں، میوزیکل ساؤنڈ کہتے ہیں. اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروڈیوس کرتی ہیں ان پلیزنٹ افیکٹ کو کرتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، نوائز یعنی شور کہتے ہیں. جیسے مشینری کا شور، سلیمنگ آف دا ڈور ہے، ساؤنڈ آف ٹریفک ان بگ سٹیز. ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ شور ہیں. اس کے علاوہ جب ہم سڈن دروازے کو بہت تیزی سے بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو اس سے بھی جو آواز پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ نوائز ہوتی ہے. یعنی جو ان پلیزنٹ افیکٹ ہوتا ہے ہمارے کانوں پہ جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، شور کہتے ہیں، اسے ہم نوائز کہتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نوائز پولوشن. یعنی نوائز پولوشن کیا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو شہروں کے اندر شور کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ پولوشن کی شکل اختیار کر چکا ہے. ٹھیک ہے، شہروں میں نوائز پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلتھ کی پرابلمس آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایئر ڈرم جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نیند کی پرابلم بھی آ رہی ہے، ڈپریشن بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ شہروں میں جو مشینوں میں جو فرکشن ہے، اس کی جو رگڑ کی آواز ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ شور جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. یعنی نوائز پولوشن کی وجہ سے جو ہے ہماری جو صحت ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، افیکٹ کر رہی ہے. تو اس میں ہم نے جو آپ کی بک کے اندر فرسٹ پیراگراف کے اندر میوزیکل ساؤنڈ اور نوائز آ جاتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کی ڈیفینیشن لرن کرنی ہے ود ایگزامپلس. ٹھیک ہے، جسٹ لرن ڈیفینیشن ود ایگزامپل. یعنی دا ساؤنڈ وچ کین گیو پلیزنٹ افیکٹ ٹو آور ایئر آر کال میوزیکل ساؤنڈ. اور نوائز کا کیا آئے گا، دا ساؤنڈ وچ کین گیو ان پلیزنٹ افیکٹ ٹو آور ایئر آر کال نوائز یا از کال نوائز. اور نوائز پولوشن کیا ہے، نوائز پولوشن اس کے بارے میں جو آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے وہ نوائز پولوشن کے بارے میں ہے کہ یہ کیسے پروڈیوس ہو رہی ہے،
اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور تھرڈ پیراگراف جو ہے وہ سیفٹی لیول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سیفٹی دیکھیے کچھ کنٹریز میں نوائز کا انہوں نے لیول رکھ دیا ہے، یعنی اتنا لیول ہوگا تو اس سے جو شور ہے اتنا پروڈیوس ہوگا کہ اسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، وہ کتنا ہے 85 ٹو 90 dB یعنی ڈیسیبل. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اتنا اگر ایک ورکنگ آور میں ایک دن میں 8 گھنٹے اگر اتنا شور نوائز پولیوشن اگر پروڈیوس ہوتا ہے تو اسے ہم کیا ہے برداشت کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ لیول ہے جو کہ ایک سیفٹی لیول جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ کو اتنا متاثر نہیں کرے گی، ہمارے کانوں کو بھی اتنی زیادہ وہ افیکٹ نہیں کرے گی. یعنی ہمیں ایک ایسی رینج پروڈیوس کروانی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے ہم شور کو کیا ہے آوازوں کو برداشت کر سکیں. یعنی اس کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا جو کہ ان آوازوں کو کیا کر سکے کنٹرول کر سکے اور ان آوازوں کو کیا کر سکے ابزورب کر سکے، اور جس کی وجہ سے یہ نوائز پولیوشن جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اللہ حافظ. اسٹے ہوم.